کچھ نہیں تا جھالیا میں بھر کے پتھر لے گئے بھائی مجلسوں سے کچھ ملا فاتحہ شہیدان کربلا اللہم صلی اللہ محمد درود بھیجیں محمد وآل محمد اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ ہائے اطہار لٹ گئے جب کربلا میں عطرت اطہار لٹ گئی یعنی سبال احمد مختار لٹ گئی اور بارگاہ حیدر کرار لٹ گئی ارے سارے حسین پیاس کی سرکار لٹ گئی ارے سارے حسین پیاس کی سرکار لٹ گئی بیداد لشکر عمر نابکار سے سادات نکلے خیمے سے زہرا مزار سے ارے مقتل کے سامنے حرام آقا کے گر پڑے اور پہلوؤں میں بچے بھی کے گر پڑے ایک جا ستارے خاک پہ زہرا کے گر پڑے عابد وفور ذوف سے تھرا کے گر پڑے آیا نہ کوئی غش سے اٹھا لے کے واسطے زنجیر لایا شبر پہلانے کے واسطے عابد نے غش میں نام جو زنجیر کا سنا نا طاقتی میں درد سے پھر چاشم واقعہ زنجیر و توق دیکھ کے بیمار نے کہا کیوں منصفو یہی ہے میرے درد کی دوا بیمار و ناتوا ہوں میں اور تشنہ کا لوگو امام زادہ ہو خود بھی امام ہو پہناتے ہیں جو بیڑیاں میری خطا ہے کیا ہاں بابا قتل ہو گئے میں زندہ رہ گیا سمجھا میں ہاتھ کڑے کے پہنا لے کا مدعا عباس کی طرح نہ کٹے ہاتھ کیوں بھلا اصغر کی طرح ہلکلا زخمی ہوا میرا حیر سمانو تاک کے کعبے گلا آخری بند پیش خدمت ہے
بیت کے سمت روتی چلی بیت مرتضی اور دیکھا کہ قید ہو چکا ہے وہ شکست پا لیکن گلے کے بندھنے سے دم ہوتا ہے خطا بولی بھتیجے تیری اسیرے پہ میں فدا تھا غم تمہیں نہ تیغ سے میرا گلا ملا اب خوش ہوئے کہ ورثہ شیر خدا ملا جب کربلا میں اطرت لعنت اللہ بر محمد و آل محمد صلوات بار دیگر صلوات اللہم صلی علی افسوس نبی زادیوں کا دربار میں جانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا دربار میں جانا سجاد سے پوچھو سر ننگے وہ ماں بہنوں کا دربار میں جانا سجاد سے پوچھو چھپتی تھی نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے چھپتی تھی نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے اور شمر کا ان بیویوں کے نام بتانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا دربار میں جانا سجاد سے پوچھو بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے
سادات کھڑے تھے بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے سادات کھڑے تھے سر تشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا دربار میں جانا سجاد سے پوچھو ظالم لبے سرور پہ چھڑی مار رہا تھا وہ وقت عجب تھا ظالم لبے سرور پہ چھڑی مار رہا تھا وہ وقت عجب تھا اس وقت پھوپھی بہنوں سے اشکوں کو چھپانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا دربار میں جانا سجاد سے پوچھو وہ شام علم اور وہ تماچوں کی وہ بوچھار وہ بچی کے رخسار وہ شام علم اور وہ تماچوں کی وہ بوچھار وہ بچی کے رخسار عباس کو رو رو کے سکینہ کا بلانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا دربار میں جانا سجاد سے پوچھو سر ننگے وہ ماں بہنوں کا دربار میں جانا سجاد سے پوچھو بر محمد وآل محمد صلوات
برائے تاجیل امام زمانہ بلند تر صلوات. صلی اللہ بار دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ظہور کا وقت آ گیا ہے، امام سے لو لگائے رکھنا. ظہور کا وقت آ گیا ہے، حرم پہ نظریں جمائے رکھنا. ظہور کا وقت آ گیا ہے، چراغ الفت جلائے رکھنا. ہے انتقام حسین باقی، وہ آنے والا حساب لے گا. عقیدہ اپنا درست رکھنا، جو ان کی نصرت کی ہے تمنا. ظہور کا وقت آ گیا ہے، عمل کو بھی آزمائے رکھنا. ظہور کا وقت آ گیا ہے، امام سے لو لگائے رکھنا. نہ نیند آئے نہ اونگ آئے، رکھو ہر ایک راہ پہ نظر جمائے. دلوں نظر سے کہ سامراں سے، نہ جانے کس راستے سے آئے. ظہور کا وقت آ گیا ہے، ہر ایک رستہ سجائے رکھنا. ظہور کا وقت آ گیا ہے، امام سے لو لگائے رکھنا. نہ ہو بے دنیا سے کچھ علاقہ، نہ غیر سے راہ و رسم رکھنا. تمہاری دولت ہے علم و تقویٰ، کرے گا دجال اس پہ حملہ. ظہور کا وقت آ گیا ہے، تم اپنی پونجی بچائے رکھنا. تم اپنی پونجی بچائے رکھنا. ظہور کا وقت آ گیا ہے، امام سے لو لگائے رکھنا. بر محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المستجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الآن، سیما بقیۃ اللہ فی الاراضین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار ورحماهم بینہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماؤں فی وجوہہم من اثر السجود ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. عزیزان گرامی، آہستہ آہستہ، ہمارے یہاں فارسی میں کہتے ہیں کہ اندک اندک، آرام آرام، ہم ایک اختتام کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ. اور آج اس عنوان سے، یعنی خانوادہ حسینی کے عنوان سے، آج یہ تیسری نشست اور تیسری مجلس ہے. امیدوار ہوں انشاءاللہ کہ ہمارے ذہن آمادہ ہوں، ہمارے قلوب آمادہ ہوں کہ ہم ان موضوعات پر کہ جو عملی ہیں، کہ جو انسان کی زندگی میں حقیقتاً تاثیر پیدا کرتے ہیں. یعنی مجلسوں کا مقصد فقط ثواب گیری نہیں ہے. مجلسوں کا مقصد ایک خاص کیفیت ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر، بالخصوص ہماری اپنی ذات کے اندر ایک تبدیلی و تغیر پیدا ہو، کہ تاکہ انسان اس جامع میں جائے اور ایک حسینی ثقافت کو، ایک حسینی حسن و جمال کو لوگوں تک پہنچائے. خدا جانتا ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ موضوعات عمومی نہیں ہیں، اور یہ موضوعات اس پر خود بولنا ایک مشکل ہے. پھر ان نادیدہ و غیر پسندیدہ موضوعات کو سننا اس سے بڑی مشکل ہے، کیونکہ عمومی نہیں ہے یہ موضوعات. کیونکہ ہمارے یہاں ایک کنفیوژن ہمارے ذہن کے اندر پیدا ہو گئی ہے. اور وہ کنفیوژن کیا ہے کہ ہم مجلس میں جاتے ہیں تو ہمیں دو چیزیں چاہیے. تیسری چیز کا فقدان ہے، بحران ہے. تیسری چیز ہمیں دلچسپی نہیں ہے، ہمارا خیال نہیں ہے، وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ جو چیز ہمیں مجلس سے چاہیے. پہلی چیز ہمیں کیا چاہیے مجلس سے؟ فضائل. خدا جانتا ہے فضائل ایک، یعنی جو ہمیں فضائل چاہیے، جس طریقے سے چاہیے، یہ طریقہ اس کا انتقال، یعنی فضائل کا انتقال لوگوں کی قلوب تک فضائل کو پہنچانا، یہ ہنر و مہارت ہے. لیکن اصل مقصد فضائل کو سننا نہیں ہے، اصل مقصد فضائل کو کسب کرنا ہے. کتنے سالوں سے ہم سن رہے ہیں فضائل کو، ہر مجلس فضائل سے بھری پڑی ہے. لیکن ان فضائل نے ہمارے اوپر کیا اثر کیا ہے؟ ان فضائل نے ہمارے اوپر کیا اثر کیا؟ ہماری اخلاق، ہمارا علم، ہمارا فہم، ہمارے گھریلو معاملات، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہماری عبادات. مثلا صدیوں سے آپ سن رہے ہیں امام علی کی شجاعت و دلاوری کے واقعات. شروع سے آپ سن رہے ہیں طہارت و عبادت و سخاوت و شجاعت کی داستانیں. صدیوں سے سن رہے ہیں. خیبر و خندق کو سنتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، اس کے سنتے ہیں. واقعات و قصص سن رہے ہیں آپ، فضائل کو سن رہے ہیں. لیکن فضائل سننے کے لیے نہیں ہیں، فضائل اختیار کرنے کے لیے ہیں. امام علی کی شجاعت کا قصہ سنا آپ نے؟ اگر آپ کے وجود کے اندر سے بزدلی ختم نہیں ہوتی ہے، یہ فضائل آپ پر اثر نہیں کر رہے. مثلا آپ امام علی کی سخاوت کی داستان سنتے ہیں، ثقافت کی داستان سنتے ہیں، اور آپ کے وجود کے اندر سے مثلا کنجوسی ختم نہیں ہوتی ہے، تو یہ فضائل نہیں ہیں. امام علی کی جب بھی کوئی فضائل سنیں، وہ فضائل کسب کریں. یہ فضائل کسب کرنے کے لیے ہیں. امام علی کے علم اور ہنر اور فیصلے اور امام کی عدالت، جو بھی آپ فضائل سنتے ہیں، اپنے قلب میں جھانکے کہ آیا یہ فضائل آپ کے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں. فضائل کے مقابلے میں ایک چیز رذائل ہے. رذائل یعنی وہ چیز کو جو دور کرنی ہے. فضائل وہ چیز جو کمالات ہیں. مثلا بزدلی کو دور کر کے شجاعت پیدا کرنا ہے، جہل کو دور کر کے علم و حکمت کو پیدا کرنا ہے. ہزاروں فضائل ہیں امام علی کے. آیا کوئی ایک فضیلت ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے؟
اخلاق، صبر، تحمل، بردباری، مشکلات میں عکس عمل نہ دینا، طنز و توہین کے درمیان اپنی زبان کو حرکت نہ دینا، گھروں میں اختلاف انتشار کے باوجود بھی صبر و تحمل و سکوت اور خاموشی کے ساتھ مشکلات کو برداشت کرنا، یہ فضائل ہم نے حاصل کیے ہیں، یہ فضائل ہم نے حاصل ہوئے ہیں، یہ فضائل ہمیں حاصل ہوئے ہیں۔ صدیوں سے سن رہے ہیں مثلا شجاعت کی داستانیں، صدیوں سے سن رہے ہیں حدیث قصہ میں سخاوت کی داستانیں، صدیوں سے سن رہے ہیں حضرت ابا عبداللہ الحسین کی شجاعت، دلاوری، وفاداری، محبت، مودت، صبر، تحمل، بردباری، صدیوں سے سن رہے ہیں، لیکن کوئی ایک اخلاقی صفت ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ہم فضائل سننے آتے ہیں، ہم فضائل کسب کرنے نہیں آتے۔ فضائل کو کسب کرنا ہے، نہ یہ کہ فضائل کو سننا ہے۔ آپ اور میں صدیوں سے فضائل کو سن رہے ہیں، ذرا غور کیجیے گا میں کیا کہتا ہوں، پھر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ ہم صدیوں سے فضائل کو سن رہے ہیں اور رذائل ختم نہیں ہوتے۔ فضیلتوں کو سنیں، مثلا امام علی کی ہم سخاوت کی داستان کو سن رہے ہیں لیکن کنجوسی ختم نہیں ہوتی ہے۔ امام علی کی شجاعت کی داستانوں کو سن رہے ہیں لیکن بزدلی میں کمی نہیں آتی ہے۔ امام علی کے صبر و تحمل کو سنتے ہیں، امام علی کے فہم و فراست کو سنتے ہیں، لیکن جلد بازی ختم نہیں ہوتی ہمارے وجود سے۔ امام علی کے فیصلوں کو سنتے ہیں اور آدرانہ روش پیدا نہیں ہوتی ہمارے اندر۔ امام علی کے خاندان کی حرمت و طہارت کو سنتے ہیں، لیکن ہم خود اپنے اندر نہ طہارت پیدا کرتے ہیں نہ پاکیزگی پیدا کرتے ہیں۔ یہ کون سے فضائل ہیں کہ جو آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہو رہے؟ ہم اور آپ صدیوں سے فضائل سن رہے ہیں لیکن صاحب فضائل نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارے گھر والے پریشان ہیں، محلے والے پریشان ہیں، خاندان والے پریشان ہیں۔ اگر صدیوں سے یہ قوم فضائل کسب کر رہی ہوتی تو تشیع کے اندر سے بزدلی ختم ہو چکی ہوتی، نجاست ختم ہو چکی ہوتی، اختلاف، انتشار، دشمنیاں، عداوتیں ختم ہو چکی ہوتی اگر واقعاً فضائل کو کسب کر رہے ہوتی۔ نہیں مگر فقط فضائل کو سنا، واہ واہ کیا اور چلے گئے، معذرت چاہتا ہوں۔ اب ذرا آئیے ایک اور رخ دیکھیے ذرا فضائل کا۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے امام علی کے فضائل دیکھے تھے، ہم نے تو سنے، ایک مقرر سے امام علی کے فضائل کو سنا ہے۔ ذرا غور کریں کہ جنہوں نے فضائل دیکھے تھے امام علی کے، مثلا خیبر و خندق میں امام علی کی شجاعت و دلاوری کی داستان انہوں نے خود مشاہدہ کیا تھا۔ ہماری مثال ریڈیو جیسی ہے۔ ایک زمانے میں جب ٹیلی ویژن نہیں تھا، میڈیا نہیں تھا، ریڈیو جو ہمیں سناتا تھا ہم سن لیتے تھے، لیکن جب مشاہدے کی کیفیت آئی، ٹیلی ویژن آ گیا تو ریڈیو کیا ہوا؟ ریڈیو ختم ہو گیا۔ اب ہم ٹی وی پر چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہمیں نظر آتی ہیں چیزیں۔ ایک چیز ہوتا ہے سننا، ایک چیز ہوتا ہے نظر کرنا۔ ہم لوگوں نے فقط فضائل کو سنا ہے، لیکن مولا کائنات کے زمانے میں لوگوں نے امام علی کے فضائل کو خود دیکھا ہے۔ امام علی کو رات کی تاریکی میں یتیمہ کی مدد کرتے ہوئے دیکھا ہے، رات کی تاریکی میں لوگوں کی مشکل کشائی کرتے ہوئے لوگوں نے دیکھا ہے، دن میں اعلیٰ ترین، عالی ترین، معنوی ترین فیصلے کرتے ہوئے دیکھا ہے، میدان جنگ میں امام علی کی عاشقانہ نماز کا مشاہدہ کیا ہے، ماہ مبارک کے رمضان میں شب قدر میں لوگوں نے، افراد نے، معاشرے نے امام علی کو محراب خدا میں تڑپتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم نے فضائل کو سنا ہے، انہوں نے فضائل کو دیکھا ہے۔ عجیب ہے۔ حضرت ابو ذر نے فضائل کو دیکھا ہے تو صاحب فضیلت ہو گئے ہیں۔ امام علی کے فضائل کو دیکھ کے واہ واہ نہیں کہ الحمدللہ کیا شجاعت ہے، کیا دلاوری ہے، کیا عبادت ہے، کیا امانت داری ہے، نہیں واہ واہ نہیں کیا، بلکہ علی سے مستار لیا تمام چیزوں کو، فضائل کو علی سے کسب کیا۔ ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، کیوں؟ علی عین عادل ہیں، علی عین عدالت ہیں۔ ابو ذر امام علی کے قصیدے نہیں پڑھتے ہیں جا کر الحمدللہ کیا آپ کے فیصلے، کیا آپ کی شجاعت ہے، نہ ہماری طرح واہ واہ نہیں کرتے، وہ غور سے دیکھتے ہیں، علی کے فیصلوں کو دیکھتے ہیں، عقل میں اضافہ کرتے ہیں، علی کی عبادت کو دیکھتے ہیں، اپنی عبادت کو کمتر سمجھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ علی کی طرح رات کی تاریکی میں خدا سے راز و نیاز کریں۔ ابو ذر و سلمان و محسن و مقداد و
یہ عمار یاسر جس قدر بھی بزرگان ہیں، یہ امام علی کے فضائل کو دیکھتے اور ان فضائل کو کسب کرتے ہیں، کسب کرتے ہیں فضائل کو، فضائل کسب کرنے کے لیے ہیں۔ یہ جو امام علی کے انصار و آوان ہیں، یہ کیوں اتنے عظیم ہیں؟ یہ کیوں اتنے عظیم ہیں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے امام علی کے فضائل کو دیکھ کے واہ واہ نہیں کیا، بلکہ امام علی کے فضائل پہ جب ان کی نگاہ پڑی تو انہوں نے اپنے آپ کو حقیر تصور کیا، فقدان تصور کیا، کہا کہ نہیں ہم فقیر ہیں، غریب ہیں، محروم ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم علی کی شجاعت کو کسب کریں، علی کی عدالت کو کسب کریں، علی کی عبادت کو کسب کریں۔ انہوں نے امام علی سے جو محبت کی، امام علی کی فضائل کی وجہ سے محبت کی ہے، اور امام علی نے جو ان سے محبت کی ہے وہ فضائل کو کسب کرنے کی وجہ سے کی ہے۔ عجیب نہیں ہے؟ ایک یہ طبقہ ہے، امام علی کی فضائل دیکھ کے کسب کیا، علی کی نمازیں دیکھی اپنی نمازوں پر شک کرنے لگے، نا بابا، علی کی شجاعت دیکھی بزدلی کی نیاست کو ختم کیا، علی کی عدل و عدالت دیکھی ظلم و ستم سے نفرت پیدا ہو گئی، علی کی سخاوت دیکھی اپنی بزدلی کو ختم کیا، علی کی عبادت دیکھی اپنی عبادت پہ شک شروع کر دیا، علی کی حیات دیکھی، علی کی صداقت، علی کی امانت، علی کا علم، حلم، بزرگواری، علی کی اعلیٰ ترین صفات دیکھی، فرمایا کہ نہ، مولا یا مولا انت العزیز وانا الذلیل، مولا یا مولا انت الحی وانا میت، مولا یا مولا انت المالک وانا مملوک، مولا یا مولا انت جواد وانا بخیل وحل یرحمک بخیل الا جواد۔ ابو ذر نے کیا کیا، سلمان نے کیا کیا، عمار یاسر نے کیا کیا؟ انہوں نے علی کے ارد گرد بیٹھ کر صلواتیں نہیں پڑھی ہیں، نعرے نہیں لگائے، چھت سے اوپر نہیں ہوئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں شاید فضائل سننے آئے ہیں تو ایسے فضائل عالم بیان کریں کہ چھت سے لگ جائیں جا کے، نہیں بابا، ایک مجلس سے جاؤ، ایک فضیلت لے کے جاؤ، نہیں بابا جھوٹ سے نفرت کر کے جاؤ اس مسجد سے، صادقانہ کہو کہ نہیں، امیر المومنین کی عزت و شرف کی قسم اپنی زبان کو جھوٹ اور مکر و فریب سے محفوظ رکھوں گا۔ یہ وہ فضائل ہیں جو تمہارے وجود کے اندر ایک علوی صفت پیدا کریں گے، علوی حسن و جمال پیدا کریں گے تمہارے اندر۔ علی اس بات سے خوش ہیں کہ ایک انسان جھوٹ چھوڑ دے، علی اس بات سے خوش نہیں ہے کہ جھوٹے نعرے لگائے جائیں۔ امیر المومنین کی مجلسیں انسان کو تبدیل، ان کے فضائل لوگوں کو تبدیل کرتے ہیں، ان کے اندر جو رذائل ہیں، ان کے وجود کے اندر جو نقص ہیں، جو نقائص ہیں، ان نقائص کو امام علی کی فضائل دور کرتے ہیں۔ ہم فقط سنتے ہیں فضائل کو، واہ 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 کرتے ہیں، اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے ثواب کے ٹوکرے اپنے سر کے اوپر رکھ لیے۔ معاف کیجیے گا، نہیں بابا، فضائل سننے کے لیے نہیں ہیں، فضائل کسب کرنے کے لیے ہیں، فضائل کو اپنے وجود میں اتارنے کے لیے ہیں۔ اپنا اخلاق بدلو، وہ اخلاق علوی ہو، اپنے عقائد بدلو، عقائد علوی ہوں، اپنی نیت بدلو، نیت تمہاری علوی ہو، روش تمہاری علوی ہو، خانوادہ تمہارا علوی ہو، بیٹے تمہارے علوی ہوں، چشم تمہاری علوی ہو، ذہن تمہارا علوی ہو، قلب تمہارا علوی ہو، تمہارے پورے وجود پہ علوی سلطنت ہو۔ یہ ہے فضائل انسان کے لیے، کہ جب تم معاشرے میں جاؤ فرق محسوس ہو، یہ صاحب فضائل ہے اور صاحب رذائل ہے۔ اگر آپ امام بارگاہ سے نکلیں اور معاشرے میں جائیں، آپ کو کوئی فرض کر سکتا ہے؟ شیعہ اور سنی کے درمیان کوئی فرق محسوس ہوتا ہے؟ معاشرے کے اندر فرق محسوس نہیں ہوتا، کیوں؟ وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، آپ بھی جھوٹ بولتے ہیں، وہ بھی 2 نمبری کرتا ہے، آپ بھی 2 نمبری کرتے ہیں، معذرت چاہتا ہوں، وہ بھی مکر و فریب سے کام لیتا ہے، آپ بھی مکر و فریب سے کام لیتے ہیں، وہ بھی دنیا طلب ہے، آپ بھی دنیا طلب ہیں، 100 سال سے فضائل سن رہے ہیں لیکن دنیا کی محبت ختم نہیں ہوتی ہے، جھوٹ کی نجاست ختم نہیں ہوتی ہے، امانت داری پیدا نہیں ہوتی ہے، علم و حلم پیدا نہیں ہوتا ہے، فہم و فراست پیدا نہیں ہوتی ہے، صبر و تحمل پیدا نہیں ہوتا ہے انسان کے وجود میں۔ یہ کون سے فضائل ہیں؟ عزیز من، اپنی روش کو ٹھیک کیجئے، اپنے زاویے کو ٹھیک کیجئے، اپنی نیت کو ٹھیک کیجئے، فرش پر آئیں تو علوی بن کے جائیں، یہاں سے ایک علوی صفت پیدا ہو آپ کے اندر، جہل کا خاتمہ ہو، علم کا ظہور ہو آپ کے وجود سے۔ یہ فضائل ہیں۔ جنہوں نے امام علی کے فضائل دیکھے
انہوں نے قصیدے نہیں پڑھے امام علی کے، انہوں نے امام علی کے فضائل کو کسب کرنا شروع کر دیا۔ امام علی کے فضائل جیسے جیسے انسان کے وجود میں سرات کرتے ہیں، انسان کی زبان علوی ہو جاتی ہے، اس کی زبان فضولیات نہیں کرتی، اختلاف نہیں پھیلاتی، دشمنی عداوت نہیں کرتی ہے، بلکہ اگر انسان امیر المومنین سے محبت کرے، امیر المومنین کے فضائل انسان کو سید و صادق بناتے ہیں۔ لوگ اس کی زبان پہ ایمان لے آتے ہیں کہ نہیں یہ امیر المومنین کا شیعہ ہے، انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولے گا، انشاءاللہ یہ خیانت نہیں کرے گا، انشاءاللہ یہ مکاری نہیں کرے گا۔ یہ فضائل ہے انسان کے لیے کہ علی کے شیعہ پر لوگ بھروسہ کریں، علی کے شیعوں کی زبان پہ لوگ بھروسہ کریں، علی کا گھر لوگوں کے گھروں کے لیے نمونہ عمل قرار پائے، علی کے بیٹے امت کے بیٹوں سے افضل ہوں، علی کی بیٹیاں امت کی بیٹیوں سے افضل ہوں۔ جب مشکلات اور پریشانیاں آئے تو صبر و تحمل و بردباری کا مظاہرہ کریں۔ یہ آپ کا گھر علوی گھر بنانے کے لیے فرش بچھایا گیا ہے عزیز من۔ آخری بات، جنہوں نے امام علی کے فضائل دیکھے، ہاں یہ معاویہ، طلحہ و زبیر، خاتون فتنہ گر، یہ خوارج، ایسا نہیں تھا کہ یہ دوسرے لوگ تو انہوں نے علی کے فضائل دیکھے، خیبر و خندق کو سنا ہے، رسول اللہ کی حدیثوں کو سنا ہے۔ امام علی دوش پیغمبر پہ کھڑے ہو کے بت شکنی کرتے ہیں، امت نے دیکھی ہیں ساری باتیں۔ یہ امام علی کی امانت دیکھیے، امام علی کی شب زندہ داری دیکھیے، امام علی کے معاملات دیکھیں، امام علی کا اخلاق دیکھا ہے، امام علی کے عقائد دیکھیں، امام علی کے اعمال دیکھیں، اس کے باوجود بھی امام علی سے لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ علی کے فضائل دیکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی علی سے دشمنی ختم نہیں ہوتی۔ سنگین مسئلہ ہے، خدا جانتا ہے یہ سنگین مسئلہ ہے۔ میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ کل کو جب صاحب الزمان جو صاحب فضیلت ہیں، جو فضائل سے آراستہ پیراستہ ہیں، کل کو وہ آئیں اور ہم صاحب فضیلت کے مد مقابل کھڑے ہو جائیں، یہ خطرناک بات ہے کہ ہم فضائل کو سنیں اور صاحب فضائل کے مد مقابل آ کر کھڑے ہو جائیں۔ یہ خطرناک ہے، یہ دردناک ہے، خدا جانتا ہے یہ خطرناک بات ہے۔ ہم صاحب الزمان کی عدالت کے مد مقابل کھڑے ہو جائیں، صاحب الزمان کی امانت کے مد مقابل کھڑے ہو جائیں، صاحب الزمان کی شجاعت کے مد مقابل کھڑے ہو جائیں، صاحب الزمان کے نظام کے مد مقابل کھڑے ہو جائیں۔ خطرہ اس بات کا ہے۔ امام علی کے فضائل دیکھے تھے انہوں نے سب نے، پھر امام علی کے خلاف سازشیں شروع کر دی، پھر امام علی پہ جنگیں تھوپ دیں، پھر امام علی کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا۔ 1000 سال تک آپ حیران ہو جائیں گے، 1000 سال تک انہی ممبروں پر امام علی کے خلاف فتوے دیے گئے، فحش بکا گیا، توہین کی گئی، تکذیب کی گئی۔ کیوں کی گئی؟ تاکہ علی کے جو فضائل ہیں وہ فضائل لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں، علی کی جو معنوی و روحانی و اعلیٰ شخصیت ہے اس کو داغدار کیا جا سکے۔ میں ڈرتا ہوں اس بات سے، کل کو جب ہم صاحب الزمان کے فضائل کا مشاہدہ کریں تو کہیں ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں کہ جنہوں نے امیر المومنین کے فضائل کا مشاہدہ کیا تھا اور امیر المومنین کے فضائل کے مد مقابل آ گئے تھے۔ خطرناک بات ہے۔ فضائل کسب کرنے کے لیے ہیں، امام علی کی شجاعت، امام علی کی حیات، امام علی کی حیات، ان کے فیصلے، ان کی عقل، ان کا فہم، ان کی فراست، ان کی عمومی زندگی، یتیموں کے ساتھ ان کی زندگی، ظالموں کے ساتھ ان کا رویہ۔ بابا یہ فضائل ہیں، یہ قصے سنانے کے لیے نہیں ہیں، ان قصوں کو کسب کرنا ہے، ان قصوں کو اپنے وجود میں اتارنا ہے تاکہ آپ کے وجود میں جو رذائل ہیں، جو خامیاں ہیں، جو نقائص ہیں، ان کا خاتمہ ہو سکے۔ اس کو کہتے ہیں فضائل۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والی محمد۔ بس اپنی روش کو ٹھیک کریں، مجلس میں جائیں، امام علی کے فضائل سنیں، ان فضائل کو کسب کریں، امام علی کی شجاعت کی داستانیں سنیں، بزدلی کا خاتمہ ہو، امانت داری کی بات سنیں، خیانت کا خاتمہ ہو آپ کے وجود کے اندر سے۔ ممکن ہے کہ انشاءاللہ ایک نظر کرامت صاحب الزمان ہو اور انسان امام علی کے فضائل سے آراستہ پیراستہ ہو جائے۔ موضوع ہمارا 2 دن سے وہی ہے۔ آج مثلا بروز منگل موضوع ہمارا وہی ہے، خانوادہ حسینی۔ آج روز منگل ہے، کبھی ذرا غور کیجیے گا ذرا،
ہر روز کی ایک خاص دعا ہے. ہر روز کا دن امام سے وابستہ ہے. مثلا ہفتے کا دن ہے پیغمبر سے وابستہ ہے. اتوار کا دن ہے حضرت زہرا اور مولا کائنات سے وابستہ ہے. منگل کا دن ہے 3 اماموں سے وابستہ ہے. حضرت امام سجاد، حضرت امام باقر، حضرت امام صادق علیہ السلام. ایک صلوات پڑھ لیں. منگل کے دن امام نے 3 چیزیں خدا سے طلب کی. روز منگل ہے، میں نے سوچا کہ اس سے بہتر کیا بات ہو سکتی ہے. ایام فاطمیہ بھی، ایام یعنی خانواد حسینی بھی ہے. یہ حضرت امام سجاد کے ایام ہیں. زحمتیں، مشکلات، پریشانیاں، صبر، تحمل، بردباری و شجاعت و دلاوری. امام سجاد نے اس منگل کی دعا میں 3 چیزیں خدا سے طلب کی ہیں. اللہم اجعلنی، ایک دعا، پہلی دعا، اللہم اجعلنی من جندک، خدایا مجھے اس گروہ میں سے قرار دے. خدایا کون سا گروہ؟ اللہم اجعلنی من جندک ان جندک هم المفلحون. خدا مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے، اس گروہ میں سے قرار دے کہ پروردگارہ جو نجات یافتہ ہیں ان لوگوں میں سے مجھے قرار دے. پروردگار، جند عربی میں کہتے ہیں فوج کو، جند فوج کو کہتے ہیں کہ پروردگارہ مجھے اپنی خاص فوج میں سے قرار دے، اپنے خاص گروہوں میں سے قرار دے، اپنے انصار و اعوان میں سے قرار دے، اپنے خاص الخاص الاخص بندوں میں سے قرار دے. اللہم اجعلنی من جندک فإن جندک هم المفلحون، کہ جو فلاح پانے والے ہیں. فلاح فساد کے مقابلے پر ہے، فلاح فساد کے مقابلے پر ہے. ہم نہ فلاح کو سمجھ سکتے ہیں، اتنی لیاقت نہیں ہے. یہ موضوعات جو ممبر سے بیان ہونے چاہیے تھے، فساد کیا چیز ہے، فساد کے مقابلے میں اصلاح کیا چیز ہے، ہم کیسے فساد کو اپنے سے دور کریں. مثلا ایک چھوٹی سی مثال میں آپ بتاؤں. یہ گھروں میں جو اختلاف ہے، اللہم اجعلنی من جندک فإن جندک هم المفلحون، یہ جو گھروں میں اختلاف ہے، آپ دیکھیے. ورنہ فرض کریں کہ میری اپنے بھائی سے ایک اختلاف ہو گیا. ذرا سنیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. ممکن ہے کہ کسی کے لیے راستہ ہموار ہو، ممکن ہے کوئی دروازہ یہ معنوی کھلے، ممکن ہے ایک نظر کرامت ہے حضرت صاحب الزمان ہم پر ڈالیں اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں، اور ہمارے گھروں میں جو آتش فشاں ہیں وہ ختم ہوں، اور امیر المومنین کی محبت و مودت پیدا ہو ہمارے گھر کے اندر، سکون و اطمینان پیدا ہو ہمارے گھروں کے اندر. مثلا فرض کریں کہ 2 بھائیوں میں اختلاف ہو گیا. سنیے گا ذرا سا. آغا صاحب، اختلاف بری چیز نہیں ہے، اختلاف بری چیز نہیں. اختلاف زاویے کا ہونا ہے. مثلا آپ کسی زاویے سے ایک چیز کو دیکھتے ہیں، میں کسی اور زاویے سے دیکھتا ہوں. مثلا جو لوگ جہاز میں جاتے ہیں، بیرون الملک سفر کرتے ہیں، وہ اوپر سے کراچی کو دیکھتے ہیں، ہم نیچے سے کراچی کو دیکھتے ہیں. کوئی شرق سے دیکھتا ہے، غرب سے دیکھتا ہے، کوئی قریب سے دیکھتا ہے، دور سے. مختلف زاویے ہیں. مختلف زاویوں سے کسی چیز کو دیکھنا برا نہیں ہے. اختلاف بری چیز نہیں ہے، اختلاف بری چیز نہیں ہے. مطلب فرض کریں میرے اور میرے بھائی میں اختلاف ہو گیا، خدا نخواستہ کسی بات پر. میں نے کیا کیا؟ ہونا کیا یہی تھا، اگر 2 بھائیوں میں اختلاف ہو رہا ہے، کوشش کریں اگر بھائیوں میں اختلاف ہو کمرہ بند کر کے اختلاف کریں. اپنے بچوں سے بولے ابھی جاؤ، وہ بھی اپنے بچوں کو بولے جاؤ. آپ بھی اپنی زوجہ کو بولے نکلو چلو یہاں سے. وہ بھی اپنی زوجہ کو بولے ابھی جاؤ، میں اپنے بھائی سے بات کر رہا ہوں. دروازہ بند کریں، بھائی سے اختلاف کریں. خدا جانتا ہے اختلاف بری چیز نہیں ہے. اختلاف جب منتقل ہوتا ہے، سوچیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں، ایک نئی شکل اختیار ہو جاتی ہے. قرآن نے عجیب و غریب جملے استعمال کیے ہیں. اختلاف بری چیز نہیں ہے. اختلاف جب منتقل ہوتا ہے، میں عرض کروں گا منتقل کیسے ہوتا ہے اختلاف. اختلاف جب منتقل ہوتا ہے تو فتنے کی شکل ہو جاتی ہے. فتنہ، الفتنہ اشد من الزنا، الفتنہ اشد من القتل. فتنہ اتنا خطرناک ہے. اختلاف خطرناک نہیں ہے، فتنہ خطرناک ہے. یہ اختلاف فتنہ کیسے بنتا ہے، عرض کرتا ہوں ابھی آپ کی خدمت میں. فرض کریں میری اپنے بھائی سے جھگڑا ہو گیا. کوشش کرو جب اپنے بھائی سے لڑو، اپنے بچوں سے، بیوی سے، وہ بھی اپنی بیوی اور بچوں سے دور چلا جائے. ایک کمرے میں، ایک خلوت میں، ایک جلوت، کہیں جا کر اپنے بھائی سے اختلاف کریں. خوب اختلاف کریں، کوئی مشکل نہیں ہے. اختلاف ہو گیا فرض کریں میرے اپنے بھائی سے. میں نے کیا کیا؟ ہاں، یہ کمزور مردوں کی نشانیاں ہیں. معذرت چاہتا ہوں. مرد
ایک دن عرض کروں گا انشاءاللہ، حضرت کل یا شاید پرسوں انشاءاللہ، کہ مرد اس کو نہیں کہتے جس کے داڑھی اور مونچھیں ہیں، معذرت چاہتا ہوں، اس کو کہتے ہیں، امام علی نے فرمایا یا اشباء الناس، اے مرد نما انسانوں، لگتے مرد ہو، داڑھی ہیں مونچھیں یہ اشباء الناس، اے مرد نما انسانوں، اے عورتوں کی سمجھ اور بچوں کی عقل رکھنے والوں. اچھی امام علی کی تعبیرات. مرد وہ نہیں ہے جو داڑھی اور مونچھیں رکھے، مرد کسی اور صفت کا نام ہے، مردانگی کسی اور صفت کا نام ہے. ہو سکتا ہے یہ مردانگی ایک صنف نازک میں ہو، کیونکہ جو صفات ہیں وہ مؤنث اور مذکر نہیں ہیں. میں اس پر بات کروں گا تفصیل کے ساتھ کل یا پرسوں. جو صفات ہیں وہ مؤنث اور مذکر نہیں ہیں. مومنین والمومنات، مسلمین والمسلمات، ہاں، مصدقین والمصدقات، صائمین والصائمات، ساجدین والساجدات. یہ جو صفات ہیں، مثلا علم نہ مرد نہ عورت ہے. علم اگر مرد حاصل کرے تو عالم ہے، عورت علم کو حاصل کرے تو عالمہ ہے. یہ جو صفات اعلیٰ، جو اخلاق اسلامی ہے، یہ مؤنث و مذکر نہیں ہے. اس طرح مردانگی بھی ایک چیز ہے. مردانگی یعنی مروت، مردانگی یعنی غیرت. غیرت نہ مرد نہ عورت ہے. ایک مرد غیور، ایک خاتون غیور ہے. حضرت زینب سلام اللہ علیہ ایک خاتون غیور ہیں. حضرت زہرا ایک خاتون غیور ہیں. حضرت زہرا کو گوارا نہیں ہے کہ مسنت رحمانی پر شیطان آگے بیٹھ جائے. غیرت مؤنث اور مذکر نہیں ہے. کمالات مؤنث و مذکر نہیں ہیں. میں بار بار تاکید کر رہا ہوں، بار بار دہرا رہا ہوں، بار بار آپ کے سامنے، آپ کے ذہن کو یہ چیزیں منتقل کر رہا ہوں. خوب، فتنہ بری چیز نہیں عزیز من، نہیں. اختلاف بری چیز نہیں، فتنہ بری چیز ہے. اختلاف جب منتقل ہوتا ہے، بس میں نے ایک مثال دی. فرض کریں میرا اپنے بھائی سے جھگڑا ہو گیا. اب ایک کمزور مرد ہوتا ہے نا، ایک مرد کمزور ہے بیچارہ، وہ بیوی کو بیوی کی طرح نہیں سمجھتا، وہ بیوی کو سہیلی سمجھتا ہے اپنی. ہاں، کمزور لوگوں کی نشانی ہے مشکل. وہ ہر بات جا کے اپنی بیوی سے کہتا ہے، جو باتیں نہیں بھی کہنی وہ بھی کہتا ہے. کمزور ہے، لاغر ہے، احمق ہے، بے وقوف ہے، بظاہر مرد ہے، لیکن اس کے اندر ایک زنانہ کیفیت بیٹھی ہوئی ہے. اس کے اندر اس کو ہمدرد چاہیے، اس کو ہمدرد چاہیے. بھائی سے ایک بات ہو گئی، جا کے بیوی کو بتایا، دیکھا تم نے کیا کیا، میرے بھائی نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا. اے بدبخت، تجھے پتہ نہیں کہ تو نے کتنی بڑی مشکل پیدا کر دی ہے. ایک خاندان کو کہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے. تو نے نسلوں کو ایک خاندان سے علیحدہ کر دیا ہے. اگر اختلاف اپنے تک رکھتا اور اپنی بیوی کو اختلاف نہ بتاتا تو تیرے بچے اور تیرے بھائی کے بچوں میں دشمنی اور عداوت پیدا نہیں ہوتی. جب اختلاف منتقل ہوتا ہے فتنہ بن جاتا ہے. فتنہ عزیز من. ایک مرد ہمیں پتہ ہی نہیں کہ مرد کیا چیز ہوتا ہے. مرد میں عقل ہے، فہم ہے، صلاحیت ہے، دوربین رکھتا ہے، وہ دور تک نگاہ رکھتا ہے. وہ کہتا ہے جو میں بول رہا ہوں اس کا اثر کیا ہوگا، جو میں کر رہا ہوں اس کا اثر کیا ہوگا. مگر جو کچھ مرد ہیں، امام علی نے ان کی مثال دی، اشباء الناس، اے عورت نما مردوں، اے عورت نما مردوں. میں نے جا کے اپنی بیوی کو بتایا، میرے بھائی نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا. پھر ایک انسان جو غیور نہیں ہوتا نا، عاقل نہیں ہوتا نا، صبور نہیں ہوتا نا، اتنا یہ شخص زنانہ صفت کا حامل ہے کہ بیوی سے امداد طلب کر رہا ہے، بیوی کو اپنا حامی اور ناصر بنا رہا ہے بھائی کے مقابلے پر. اب آپ بھائی کے مقابلے پر ناصر نہیں چاہیے، بھائی کے مقابلے پر قربانی چاہیے. کربلا میں بھائی نے بھائی کے مقابلے پر ناصر نہیں مانگے، اصحاب نہیں مانگے. بھائی نے بھائی کے مقابلے پر جان کو قربان کیا ہے. ایک خانوادہ حسینی ہے. حضرت ابا الفضل اپنی جان قربان کی ہے بھائی پر. صدیوں سے یہ بات سن رہے ہیں. حضرت ابا الفضل عاشق حضرت ابا عبداللہ ہیں. حضرت ابا عبداللہ عاشق حضرت ابا الفضل ہیں.
یہ دو بھائیوں کی داستان عاشقانہ سننے کے باوجود بھی ہمارے گھروں میں سے بھائیوں کے درمیان اختلاف ختم نہیں ہوتا. دونوں بھائی مجلس میں موجود ہیں, دونوں حضرت ابا الفضل رو رہے ہیں, گریہ کر رہے ہیں, واہ ویلا مچا رہے ہیں, حضرت ابا الفضل کو یاد کر رہے ہیں, مگر یہ حس پیدا نہیں ہوتی کہ حضرت ابا الفضل کی وجہ سے اپنے بھائی کو معاف کریں. نہیں ہوتا. یہ کون سی محبت ہے حضرت ابا الفضل کی؟ تم اپنے بھائی کو معاف کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہو, اپنے بھائی کو منانے کی صلاحیت نہیں ہے تمہارے اندر. اپنے بھائی سے محبت و مودت جو قدرتی ہے, فطری ہے, وہ کیوں ختم ہو گئی ہے؟ دو بھائیوں کے بارے میں رو رہے ہیں ہم, صدیوں سے رو رہے ہیں. فرات کے کنارے حضرت ابا عبداللہ جاتے ہیں, آواز دیتے ہیں, یا ابو فاضل, یا عباس, وہی آیات پڑھو, وہی آیات پڑھو جو آیات وہ پڑھتے تھے تاکہ مجھے تمہیں تلاش کرنے میں آسانی ہو. ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہہ رہا ہے, ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہہ رہا ہے. بڑا بھائی کہتا ہے چھوٹے بھائی سے صدیاں ہو گئیں ابا الفضل, سالہ سال گزر گئے, ہمیشہ اپنے آپ کو غلام زادہ کہتے ہو, کبھی ایک دفعہ بھائی کہہ کے تو مجھے پکارو. یہ ہیں بھائی, یہ کربلائی بھائی ہیں, یہ خانوادہ حسینی ہیں جہاں بھائیوں میں نفرتیں نہیں ہیں, عداوتیں نہیں ہیں, کدورتیں نہیں ہیں. اور بھائی اپنے غم کو اپنی بیوی سے نہیں کہتے ہیں. میں جب اپنے بھائی کی برائیاں اپنی بہن اور بھائیوں سے کروں گا, اپنی بیوی سے کروں گا, اپنی سسرال میں کروں گا, خود میں اپنے بھائی کو بڑھینا کر رہا ہوں دوسروں کے سامنے. سوچا کبھی آپ نے؟ اختلاف جب منتقل ہوتا ہے, ابا میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا, تمہیں پتہ ہے میرے بھائی نے کیا کہا, یہ کہا, یہ کہا, وہ بھی کیونکہ مردوں کی زوجہ ہوتی ہے, زنانوں کی سہیلیاں ہوتی ہیں. مصیبت یہ ہے, ہماری جو بیویاں ہیں وہ ازواج نہیں ہیں, وہ ہماری سہیلیاں ہیں. نہیں چاہتا ہوں اس مسئلے پہ اور بات کروں. ہم سہیلیوں سے بات کرتے ہیں, تمہیں معلوم ہے کیا کیا میرے بھائی نے, یہ کیا, یہ کیا. میرا بھائی بھی اپنی بیوی کے پاس گیا, تمہیں پتہ ہے بھائی نے کیا کہا, یہ کہا, اچھا بھائی نے یہ کیا, اچھا یہ ہو گیا, دیکھیں میں تو آپ کو پہلے ہی کہہ رہی تھی, میں تو آپ کو یوں کہہ رہی تھی. اب وہ جو شیطان میرے کان میں سرگوشی کر رہا ہے, اس کا اثر کیا ہوگا آپ کو معلوم ہے؟ اس کا اثر کیا ہوگا؟ آپ دونوں بھائیوں کے اختلاف, آپ خاندان کو ایک دوسرے سے جدا کر دو گے. اگر آپ اپنے اختلاف کو, بھائی سے جو اختلاف تھا, اگر اس کو بیان نہیں کرتے, تو وہ عورت کہ جس نے سنا کہ اس کا شوہر اپنے بھائی کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کر رہا ہے, یہ اختلاف بھتیجوں میں منتقل ہو گیا, یہ اختلاف بہنوں میں منتقل ہو گیا, یہ اختلاف بھانجوں میں منتقل ہو گیا. آپ نے جو اختلاف کو منتقل کیا, آپ نے اپنے خاندان کی جڑوں کو کاٹ دیا ہے, اپنے خاندان کی حرمت کو ضائع کیا ہے, اپنے خاندان کے بچوں کو کنفیوز کیا ہے آپ نے. ابھی میں آتے ہوئے کہہ رہا تھا, ایک ہوتا ہے مقرر کیا کام کرتا ہے, آتا ہے سخنوری کرتا ہے, یہ کرتا ہے, تقریریں کرتا ہے, ایسا کرتا ہے, ایسا کرتا ہے, ایسا کرتا ہے. آپ بڑے خوش ہوتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں, یہ تقریر کی اس نے, ماشاءاللہ اپنی جیب کو بھاری کیا, چلا گیا, آپ خوش ہیں. یہ مقرر, وہ کسی برنامے کے ذریعے نہیں آتا, اس کا کوئی ہدف نہیں ہے, اس کا ہدف آپ کی پسند ہے. اس کو نہیں پتہ نہیں کہ خدا اس قول سے, اس فعل سے, اس عمل سے, اس گفتگو سے خدا راضی ہے یا نہیں ہے. اس کو خدا کو راضی نہیں کرنا, اس کو آپ کو راضی کرنا ہے, اس کو آپ کو راضی کرنا ہے. بابا آپ نعرے لگائیں گے, خوش ہو جائے گا وہ. آپ واہ واہ کریں گے, اس کے خون بڑھ جائے گا اس کا. وہ کیا کرے گا, وہ ٹرسٹ والوں سے جا کے کہے گا دیکھا کس قدر عظیم مجمع تھا. اور پھر وہ کیا کرے گا, وہ اپنی جو اس کی مالیات ہے اس میں اضافہ کروائے گا. اور ہم بے وقوف جو آکے بیٹھے ہیں, ہم کیا کہتے ہیں, جتنا واہ واہ ہوگا نا کسی مجلس کے اندر, اتنی قبول ہے مجلس. المان الحفیظ حضرت زینب کا پتہ ہے آپ کو؟ حضرت زینب جو قتل گاہ میں پہنچی ہیں, برادر عزیز دین کو سمجھنے کی کوشش کرو. پیغمبر ہمیں ملا بنانے کے لیے نہیں آئے ہیں, پیغمبر ہمیں مومن بنانے کے لیے آئے ہیں. پیغمبر ملا سازی کے لیے نہیں آئے ہیں, پیغمبر مومن سازی کے لیے آئے ہیں. حضرت زینب کیا کرتی ہیں, غور کریں ذرا, سوچیں. حضرت زینب سلام اللہ علیہا, یہ ایام جو اب آپ منا رہے ہیں, دیکھیں حضرت زینب کا روش کیا, طریقہ کار کیا ہے. ہم کیا کام کرتے ہیں, ایک نظر کی,
مثلا ایک مجلس کی ایک قیامت خیز ذاکر کو بلایا, اس نے خوب رلایا خوب رلایا خوب رلایا. اب دوسرے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ مجلس قبول, الحمدللہ مجلس قبول, الحمدللہ مجلس قبول. یہ روش ہے. یہ کس نے آپ کے کان میں آ کر سرگوشی کی ہے کہ آپ کی یہ مجلس قبول ہے؟ کس نے کہا ہے آپ سے یہ؟ وہ کون سی سند ہے کہ آپ خوش ہو رہے ہیں؟ کیا گریہ کرنے سے مجلس قبول ہوتی ہے؟ آپ کو معلوم ہے کربلا میں پہلی مجلس جو ہوئی نا جہاں سب سے زیادہ گریہ ہوا ہے وہ عمر سعد کے دربار میں ہوئی ہے. پہلی مجلس عمر سعد کے دربار میں ہوئی ہے. حضرت زینب نے مجلس پڑھنے والے, مجلس میں شرکت کرنے والوں کو لعنت کی ہے ان کو کہ یہ مکارانہ آنسو مت بہاؤ, یہ جھوٹی باتیں مت کرو. ہم سمجھتے ہیں گریہ جتنا بڑھے گا اتنا مجلس قبول ہے. بابا ان تصورات شیطانی سے نکل آؤ, مشکل ہو جائے گی, پریشانی ہو جائے گی زندگی کے لیے. حضرت زینب کیا کرتی ہے سن لیں, کبھی ممکن ہے کہ کہیں آپ نے سنا ہو. حضرت زینب کیا کرتی ہے معلوم ہے آپ کو؟ سید شہداء کی شہادت ہو جاتی ہے. حضرت ابا الفاضل, اصحاب حسینی سب شہید ہو جاتے ہیں. حضرت زینب کیا کام کرتی ہیں؟ حضرت زینب قتل گاہ میں جاتی ہیں, ایسے کر کے جنازہ اٹھاتی ہیں. السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ, ایسے کر کے جنازہ اٹھاتی ہیں. اور کیا کہتی ہیں؟ ربنا تقبلنا من هذه القربان, پروردگارا ہماری اس قربانی کو قبول فرما. بابا قربانی عظیم الشان قربانی, وعلی الارواح التي حلت بفنائک, عظیم قربانی ہے. لقد عظومت المصیبت, عظیم مصیبت ہے. تشنگی ہے, مشکل ہے, پریشانی ہے, غم و حزن ہے, خیموں کا جلنا ہے. حضرت ابا عبداللہ کا یعنی نشانی توحید کا کربلا کی ریت میں گم ہو جانا ہے. اتنی بڑی قربانی. کیا کہتی ہیں؟ ربنا تقبلنا هذه القربانہ, پروردگار ہماری اس قربانی کو قبول فرما. آقا آپ سے کس نے کہہ دیا کہ مجلس بہت اچھی ہو گئی, قبول ہو گئی؟ یہ آپ اپنے پاس سے کیوں آپ دین کے فتوے جاری کر رہے ہو لوگوں کے لیے؟ مجلس کا قبول ہونا آسان نہیں ہے. اس کے لیے اخلاص چاہیے, ایمان چاہیے, سلامتی چاہیے, خدا کے رضا چاہیے, رضاً بقضائک تسلیماً لامرک. حضرت زینب اتنی قربانیوں کے بعد کیا کہہ رہی ہیں؟ ربنا تقبلنا من هذه القربان, خدایا ہماری اس قربانی کو قبول فرما لے. ہاں ہمارے گھروں کا کیا عالم ہے؟ چھوٹا سا کوئی کام کیا, نظر کی, زیادہ لوگ آ گئے, آج بس الحمدللہ قبول ہو گئی نماز, آج یہ قبول ہو گئی. خدا جانتا ہے یہ جملے انسان کو خدا سے دور کرتے ہیں, اہل بیت سے دور کرتے ہیں. ایک انسان ہے, حضرت امام سجاد کا پڑھیں ذرا سا. عظیم الشان عبادات کرنے کے باوجود بھی کہتے ہیں پروردگارا, عجیب امام سجاد کی دعا ہے کہ پروردگار اگر میں اتنا روؤں کہ میری آنکھوں کی پلکیں جھڑ جائیں, اور اتنے رکوع کروں کہ میری گھٹنے کی ہڈیاں اکھڑ جائیں, اسی اسنا میں تیرا اتنا ذکر کروں کہ میری زبان خاموش ہو جائے, اور تمام عالم سے کنارہ کروں, گدلا پانی پیوں, یہ سب کرنے کے باوجود بھی پروردگار میں نہیں سمجھتا کہ تو میرے کسی عمل کو درجہ قبولیت تک پہنچا دے گا الا فقط تیرے فضل و احسان کے. امام یہ کہہ رہے ہیں, اتنی زحمت اٹھانے کے بعد کہتے ہیں پروردگارا شاید تو چیزوں کو قبول کر لے ہماری. دوسری بات امام نے کیا فرمائی؟ اللہم اجعلنی من جندک, پروردگارا مجھے اپنے لوگوں میں سے قرار دے جن کا فہم حقیقی ہے, جن کا اخلاق حقیقی ہے, جو ڈرتے ہیں, عبادت کرتے ہوئے ڈرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں سخت ڈرتے رہتے ہیں, گریہ کرتے رہتے ہیں, استغفار کرتے رہتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں, باہر نکلتے ہیں تو بندگان خدا پر حقارت کی نگاہ ڈالتے ہیں, خود اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں الحمدللہ نماز قبول ہو گئی. یہ کس نے آپ سے کہا؟ معذرت چاہتا ہوں, یہ بدبودار نمازیں, ریاکاری سے بھری ہوئی نمازیں, یہ بدبودار و تعفن زدہ عبادت, اس پر فخر کر رہے ہو, اس پر فخر کر رہے ہو. امام علی کا یہ عالم ہے کہ اعلیٰ ترین امام سجاد عابد کامل, امام زین العابدین زینت عبادت. امام علی عبادت کی عجیب کیفیت میں,
پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ فَبِحَبَّنِي یا الہی سید مولا، مولا یا مولا. عجیب حضرت امام علی کی. وَأَنَا عَبْدُكَ الضَّعِيفُ الذَّلِيلُ الْحَقِيرُ الْمِسْكِينُ الْمُسْتَكِينُ الہی رب من لو غیرک ہے. یہ لوگ جو عبادات کر کے چلے گئے بعد میں کہہ رہے ہیں وَأَنَا عَبْدُكَ الضَّعِيفُ الذَّلِيلُ الْحَقِيرُ الْمِسْكِينُ الْمُسْتَكِينُ الہی رب من لو غیرک ہے. خدایا میں ذلیل، میں حقیر. ان کا یہ عالم توحید کے مقابلے پر ہم ایک بدبودار تعفن زدہ نماز پڑھتے ہیں اور ہماری آنکھوں کا رنگ بدل جاتا ہے، جسم کی حرکت بدل جاتی ہے، ہم بندگان خدا پہ حقارت کی نگاہ ڈالتے ہیں. ہمارے گھروں میں سب سے بڑی مشکل اور پریشانی عمل بالمعروف ہے. ہم اپنا بغض نکالتے ہیں اپنے بیٹے سے، نماز نہیں پڑھتا، یہ نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، پھر کہتے ہیں سر عمل بالمعروف کر رہے ہیں. بابا خدا جانتا ہے تمہاری نیت کو. میں ہمیشہ کہتا ہوں، میں اپنی ایک چیز آپ سے شیئر کرتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد والی محمد. مثلاً میں ابھی بہت پرانی بات ہے، 7ویں 8ویں میں تھا یا شاید ابھی سن بلوغت میں پہنچا ہی تھا. میرے دل پر نقش ہے یہ جو خانوادہ حسینی موضوع ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. یہ خانوادے کا اثر بہت ہے. یہ جو آج مجرموں کی ایک داستانیں ہیں نا، یہ جو معاویہ ہے، یہ جو ابو سفیان ہے، یہ جو یزید ہے، یہ جو عمر سعد ہے، یہ جو شمر ہے، خدا جانتا ہے یہ نجس خزانوں، نجس خاندانوں کی وجہ سے ہیں. یہ نجاست خاندانوں کی نجاست ہے. یہ جو مجرم جیلوں کے اندر بند ہیں، یہ جو لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، حرام کما رہے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کے خاندان نجس تھے. یہ جو آج آپ معاشرے میں عدل نہیں دیکھتے، ظلم و ستم دیکھتے ہیں، یہ ساری مشکل. ایک اور موضوع ہے مجرم شناسی، ایک اور موضوع مجرم شناسی. جب مجرموں پر آپ تحقیق کریں گے، تشخیص کریں گے، پتہ چلے گا یہ مجرمانہ ذہن ان کو گھر سے ملا ہے، یہ مجرمانہ عادات ان کو گھر سے ملی ہیں، یہ مجرمانہ اخلاق ان کو گھر سے ملا ہے، یہ جھوٹ ان کو گھر سے ملا ہے. مثلا آپ گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کا کوئی دوست آیا، آپ نے بیٹے سے جا کر کہا بولو بابا نہیں ہے. آپ اپنے بچے کو جھوٹ سکھا رہے ہو بابا، وہ کذاب اعظم ہو جائے گا، وہ جھوٹی حدیثیں بیان کرے گا. آپ خود اپنے بچے کو ابو ہریرہ بنا رہے ہو، جھوٹ بولنے کی عادت دے رہے ہو اس کو. ہر جرم کے پیچھے خانوادے کی طاقت ہے، ہر کمالات کے پیچھے خانوادے کی طاقت موجود ہے. بس مجھے یاد ہے اب سن بلوغ تھا، ہمارے والد اور والدہ پرانے زمانے کے جو بزرگ تھے وہ نہیں سمجھتے تھے مسائل کو. کل میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ بابا ہم سب کو ہدایت کی ضرورت ہے، ہم سب کو تربیت کی ضرورت ہے. بوڑھے ہوں جوان ہوں، ہر شخص محتاج ہدایت ہے. مثلا مجھے یاد ہے میرے والد صاحب صبح آتے تھے اٹھانے کے لیے نماز کے لیے، خدا ان کی مغفرت فرمائے انشاءاللہ. یا میری والدہ آتی تھی، عجیب لب و لہجہ تھا، نہ رحمانیت ہے، نہ ادب ہے، نہ احترام ہے. خدا جانتا ہے بابا یہ اسلام واحد دین ہے جس میں جانوروں کا احترام ہے، چرند و پرند کا احترام ہے، شجر و قمر کا احترام ہے. آپ سے کہا گیا کہ جب تم ایک سوئمنگ پول میں اترو تو بابا وہاں پیشاب نہیں کرنا، غصبی پانی سے وضو مت کرنا، غصبی جگہ کے اوپر نماز نہیں پڑھنا. یہ وہ دین ہے جو تمہیں احتیاط کی تعلیم دیتا ہے. مطلب میرے والد صاحب آتے تھے ایسے کر کے دروازہ کھڑکھڑاتے تھے، کہتے تھے ابن ملجم کی طرح کب تک پڑے سوتے رہو گے. ہمیشہ کوئی کہتے تھے مثلا یہ ابو سفیان کی طرح پڑا سو رہا ہے، کب تک ابو سفیان کی طرح پڑے سو گئے. بابا صبح ہو گئی، یہ چڑچیاں چہچہا رہی ہیں، مرغوں کی آذان آ رہی ہیں، یہ بدبخت و مصیبت اور یہ پڑا سو رہا ہے. میں اپنے ذہن میں یہ سوچا کرتا تھا کہ یار یہ کون سی نماز ہے کہ پہلے آدمی کو ذلیل کرو، گالیاں دو، پھر نماز پڑھو. یار یہ کون سا دین ہے کہ پہلے نماز سے پہلے الحمدللہ ایک صلواتوں کے داستان ہے، کبھی ابن ملجم، کبھی ابو سفیان، کبھی شمر، کبھی اتنی ساری بات کرنے کے بعد پھر کہتے تھے اب اٹھ کے نماز پڑھو. یار یہ کیا طریقہ کار ہے. میں سوچا کرتا تھا پروردگار توفیق دے، میری اولاد ہوگی تو یہ
یہ ایک سلیقہ بدل دوں گا. یہ جو سلیقہ ہے نا, ہم کہتے ہیں نا محبت میں گالی دے رہے, بابا محبت میں گالی نہیں ہوتی ہے, محبت میں اپریشیٹ کرنا ہوتا ہے انسان کو. یہ کون سی مصیبت ہے نماز کے لیے اٹھا رہے ہو, پھر بولو ابن ملجم اٹھو نماز کے لیے. بابا ابن ملجم نماز کو قتل کرنے والا ہے, نماز پڑھنے والا نہیں ہے. ہاں ہم سب کے ساتھ گزرا ہے, میں ممبر پہ بیٹھ کر آپ کو بتا رہا ہوں, لیکن سب کے ساتھ ایسا ہی گزرا ہے. ایک بزرگ اس طرح کے گزرے ہیں, وہ نہیں سمجھتے تھے خانوادے کی تشکیل, حسینی خانوادہ, الہی خانوادہ, مانوی خانوادہ. وہ اس طرح جوانوں کو اٹھاتے تھے. جوان تھے بچے, کچھ کہہ نہیں سکتے تھے, لیکن اپنے دل میں سوچتے تھے خدایا کیا مصیبت ہے یہ کون سی نمازیں کہ پہلے صلواتیں سننی پڑتی ہیں, گالیاں سننی پڑتی ہیں, یہ اور اس کے بعد کہیں جا کے نماز پڑھو. پتہ نہیں کون سی نماز تھی, اس کا اثر بھی ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا. مثلا میں نے اس وقت عہد کیا خدا مجھے توفیق دے. ہاں برسوں ایسا ہوتا رہا, میں نے عہد کیا خدا مجھے توفیق دے. اب جب میرے بچے جوان ہوئے, مثلا میرا بچہ 14 سال کا, اب میں کیا کرتا ہوں, میں نے چیزیں بدلی ہیں, خدا کی قسم بدلیں چیزوں کو, روش کو بدلیں, الفاظ کو بدلیں, طریقہ کار کو بدلیں, نیت کو بدلیں, ورنہ یہ حسینی خانوادہ ایک شیطانی خانوادہ بن جائے گا. آپ اپنے جوانوں سے یہ مت بولیں اٹھو جا کے نماز پڑھو نا. مثلا ایک شخص امام صادق کے پاس آئے, ایک صلوات پڑھے محمد والی محمد. میں معذرت چاہتا ہوں, موضوع خدا جانتا ہے, یہ قلب سے بات کر رہا ہوں میں آپ کے لیے. موضوع بہت عجیب و غریب ہے, وقت بہت کم ہے. ایک شخص امام صادق کے پاس آیا, اس نے کہا یا ابن رسول اللہ, میں نے اپنے ماں باپ کے قلب پر وہاں وار کیا ہے. آج میں سوچ رہا تھا کہ ماں باپ اور بچوں کے درمیان ایک ایڈریس کرتا ہوں میں آپ کو. ہمیشہ جب بھی میں ممبر کی طرف آتا ہوں, کچھ بزرگان میرے کان میں سرگوشی کرتے ہیں, یہاں نہیں کسی اور جگہ, ہمیشہ کہتے ہیں آقا صاحب حقوق والدین پر بات کریں. بابا حقوق والدین پر بات کریں, حقوق اولاد پر بھی تو بات کرو. یہ آدرانہ روش ہے. امام سجاد ایسے ہی ہیں. امام سجاد نے ایک دعا والدین کے لیے کہی ہے, ایک دعا اولاد کے لیے. ہم ہمیشہ کیوں گزارش کرتے ہیں کہ مولانا صاحب ممبر کے اوپر جائیں اور لوگوں کو احترام پدر سکھائیں, احترام والدین سکھائیں. وہ کیوں احترام جوان نہیں سکھاتے اپنے جوانوں کو؟ مثلا ایک شخص امام صادق کے پاس آیا, کہا یا ابن رسول اللہ, میں قربان ہو جاؤں آپ پر. اب مجھے احساس ہوا میں نے اپنے والدین کے قلب پر وہاں وار کیا ہے. ہاں عزیز من جوان, خدا جانتا ہے جو زبان ہے نا, زبان سرکش زبان, تلخ زبان, یہ جہاں وار کرتی ہے نا وہاں سے خون نہیں نکلتا. یہ زبان عجیب سرکش درندہ ہے. ہم کبھی کبھار واقعاً اپنے ماں باپ پر حملہ آور ہوتے ہیں. کیسے؟ تلوار و نیزوں کے ذریعے نہیں, تلخ زبانی کے ذریعے. اس نے کہا یا ابن رسول اللہ, اب مجھے احساس ہوا کہ مثلا میں نے اپنے والدین کے قلب پر وہاں وار کیا ہے جہاں انگلیاں مرہم رکھ نہیں سکتی. کیا خوبصورت تعبیر ہے. پتہ کوئی جسم, کوئی زخم ایسا ہو نا نظر آتا ہوا وہاں مرہم رکھیں. اس نے کہا یا ابن رسول اللہ, میں نے اپنے والدین کے قلب پر وہاں وار کیا ہے جہاں انگلیاں مرہم رکھ نہیں سکتی ہیں, مگر میں بے چین ہوں. ظاہر ہے کہ جب اگر انسان پاک ہو اور اس سے کوئی احمقانہ فعل انجام پائے, اس کے اندر ایک درد ہوتا ہے, رنج ہوتا ہے, تکلیف ہوتا ہے, جس کو آپ ضمیر کہتے ہیں, نفس کہتے ہیں. مثلا اس نے کہا مجھے احساس ہوا کہ میں نے بڑی غفلت میں زندگی گزاری ہے, اب آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں. امام نے پہلا سوال کیا, فرمایا ماں باپ زندہ ہیں؟ فرمایا الحمدللہ زندہ ہیں. کہا الحمدللہ. امام نے فرمایا الحمدللہ, یہ خدا کا فضل ہے, ان جرائم کے باوجود بھی تمہارے ماں باپ زندہ ہیں. واقعہ. فرمایا کیا کروں میں چاہتا ہوں, میں نے ان کے قلب پر وار کیا, توہین کی, تکذیب کی, کیا کروں. امام نے اتنا خوبصورت حل بتایا, عملی ہے. میں کہہ چکا ہوں دین عملی ہے, استغفار عملی ہے. تسبیح پہ استغفار پڑھنے سے استغفار نہیں ہوتا بھائی. جو آپ نے نقصان کیا اس نقصان کو پورا کرنے کا نام استغفار ہے. عملی ہے بابا, یہ دین عملی ہے, یہ تسبیح والا دین نہیں ہے. معذرت چاہتا ہوں. امام نے اس سے کہا کہ جاؤ اپنے والدین کے پاس, کبھی اپنے والد کے ہاتھ پر بوسہ کرو, کبھی اپنی والدہ کے جبین پہ بوسہ کرو, کبھی اپنے والد کے پیروں پر بوسہ کرو, کبھی اپنے والد کی آنکھوں پر بوسہ کرو. یہ تو ہماری رسم ہی نہیں نا, ہم تو ڈرتے ہیں اس بات سے.
اس نے کہا یہ عرب کا معاشرہ ہے. کہا کہ میں یہ کام فرما جاؤ اگر تم چاہتے ہو کہ حل ہو تو یہ حل ہے. پھر امام نے ایک عجیب بات فرمائی. فرمائے یہ جو تمہارا ندامت بھرا بوسہ ہے نا, یہ ماں باپ کے قلب پہ وہاں مرہم رکھے گا جہاں انگلیاں مرہم نہیں رکھتی. کبھی ہم نے سوچا ہے ماں باپ کے ہاتھ پر بوسہ کریں, ماں کے ہاتھ پر بوسہ کریں؟ خدا جانتا ہے یہ گرم بوسہ. یہ ہم نے ایرانیوں میں دیکھا, عربوں میں دیکھا ہے. بھائی کو روایات میں اگر بھائی کو بوسہ کرے گا, خدا کی قسم عداوتیں ختم ہو جائیں گی. اگر ایک شخص اپنی بیٹی کو بوسہ کرے گا تو بیٹی میں عصمت و طہارت پیدا ہو جائے گی. اگر بیٹے کو بوسہ کرے گا تو بیٹے کے اندر شجاعت میں اضافہ ہوگا. ہمارے یہاں یہ رواج ہی نہیں ہے, ہمارے یہاں یہ رواج ہی نہیں ہے. ہم باپ کے ہاتھ کو بوسہ نہیں کرتے, ہم باپ کے پیروں پر بوسہ نہیں کرتے, نہ باپ بیٹے کو بوسہ کرتا ہے. یہ کون سی ایگو ہے؟ یہ ایگو نہیں ہے, یہ شیطانیت ہے. معذرت چاہتا ہوں میں آپ سے. ابھی 2 چیزیں باقی تھیں امام سجاد کی. وقت سرعت و تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے. معذرت چاہتا ہوں میں آپ سے. دوسری بات امام کی کیا تھی؟ بس یہ کہ اپنی بات ختم کر رہا ہوں. اللہم اجعلنی من جندک فإن جندک هم المفلحون. پروردگار مجھے اپنے خاص لوگوں میں سے قرار دے, جن کی عقائد, جن کے اعمال, جن کے اخلاق, جن کا فہم, جن کی جن کی عقل و فہم و فراست ایسی ہو کہ جو ہم کہیں اور وہ اس بات کو سن لیں, ہم کہیں وہ اس بات کو سن لیں, ان میں ظرفیت پیدا کر دے. دوسری بات وَجَعَلْنِي مِنْ حِزْبِكَ فَإِنَّ حِزْبِكَ هُمُ الْغَالِبُونَ. یہ مفلحون تھے, یہ غالبون ہے. پروردگار مجھے اپنے گروہوں میں سے قرار دے جو غلبہ پانے والے ہیں, غلبہ پانے والے ہیں. اگر کل موقع ملا تو عرض کروں گا. عزیز من, بس میں اپنی بات ختم کر دیا. یہ گھر ہر خوبی اور ہر خوبیاں جو انسان میں موجود ہیں وہ خانوادے کی وجہ سے. ہر جو نقائص موجود ہیں, یہ جو مجرم بند ہے نا اندر, کبھی ان پہ جا کے تحقیقات کیجیے گا. کوئی اپنی ماں کو قتل کر آیا, کوئی اپنے بھائی کو قتل کر آیا ہے, زمین کے لیے, جائیدادوں کے لیے. غصے کی حدت و شدت نے عورتوں کو طلاق پر آمادہ کر دیا. ایک جاہلانہ, ایک شیطانی و ابلیسی معاشرہ ہے یہ. لیکن ہر کمال کی کلید, چابی, ہر کمال کی چابی حسینی خاندان میں موجود ہے. ہر شیطانی و ابلیسی نجاست ایک خاندانی ابلیس میں موجود ہے. آپ اپنے خاندان کو دیکھیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے با کمال ہوں, اپنے خاندان کو ٹھیک کیجئے انشاءاللہ العزیز. بس عزیز ایمان, 12 محرم ہے, 13 محرم, یہ دن قلب اطہر سید السجاد کو کبھی بھولے نہیں ہیں. یہ دن ایسے دن ہیں, ان دنوں میں جو کچھ وقوع پذیر ہوا, جو کچھ ہوا ان دنوں میں کیا ہے خدا جانتا ہے. حضرت سید سجاد نے 40 سال کربلا کے بعد گزارے ہیں. کوئی دن ایسا نہیں آتا تھا کہ 13 اور 14 اور 15 اور 20 محرم کو یاد نہ کرتے ہوں. ان دنوں میں آخر ایسا کیا ہوا؟ ان دنوں میں آخر ایسا کیا ہوا کہ قلب سید سجاد زخمی یا مجروح ہے؟ خدا جانتے ہیں. امام سجاد فرماتے ہیں کہ جب ہم کوفے میں پہنچے, اس عالم میں ہم کوفے میں پہنچے کہ میری ماں اور بہنوں کے سر پہ ردا نہیں تھی. یہ کون سا کوفہ ہے؟ یہ وہی کوفہ ہے جہاں زینب نے 4 سال جس کا باپ اس کوفے کا امیر رہا ہے. اس کوفے میں فرمایا میں اس کوفے میں اس طرح داخل ہوا, اس طرح خاندان عصمت و طہارت کے ساتھ داخل ہوا, اپنی پھوپھی بہنوں اور ماؤں کے ساتھ داخل ہوا کہ اس معاشرے میں میری مائیں سرنگے تھی, میری بہن سرنگے تھی, میری بہن کا سر ننگا تھا. فرمایا میں جب کوفے میں داخل ہوا اور میری ایک نظر کوفے کے لوگوں پر پڑی تو کوفے کو سجایا گیا تھا. طائفے آئے تھے, بڑے بڑے ڈف بجانے والے آئے تھے, ڈھول بجانے والے آئے تھے, رنگین کپڑے تھے, جھنڈیاں لگی ہوئی تھی, لوگ سرما لگا کر, کپڑے پہن کر, روزہ رکھ کر جشن منا رہے تھے.
جب میں کوفے میں داخل ہوا تو کوفے کا ایسا عالم تھا کہ جیسے کوفہ عید منا رہا ہو. میں اس عالم میں کوفے میں داخل ہوا کہ میں ایک نظر زمین پہ دیکھتا تھا اور ایک نظر مڑ کے اپنی پھوپھی زینب کی طرف نگاہ کرتا تھا. پھر امام نے ایک عجیب جملہ فرمایا. امام نے عجیب جملہ کہا. عجیب امام کا جملہ ہے. امام نے فرمایا جب میں یہ منظر دیکھتا تھا تو میں کہتا تھا اے کاش میری ماں نے مجھے جنا نہیں ہوتا. کاش میری ماں نے مجھے جنا نہیں ہوتا. میری مائیں، میری بہنیں کون ہیں؟ یہ خاندان علی اور فاطمہ کی دختران ہے. یہ خاندان نبوت و امامت کی دختران ہیں. ہمیں اس عالم میں دربار میں لے جایا گیا کہ ہمارا کارواں آگے بڑھتا تھا اور چاروں طرف لوگ رقص کرتے تھے، ڈھول بجاتے تھے. امام نے فرمایا ایک خاتون آئی میری پھوپھی کے پاس اور فرمایا کہ آپ دعا کریں، آپ دعا کریں، آپ اسیران دعا کریں کہ جو حال آپ کا ہے یہ حال کسی کا نہ ہو. آپ دعا کریں کہ جس حال میں آپ کوفے میں داخل ہو رہے ہوں خدا کسی مسلمان کو یہ حال نہ دکھائے کہ اس گھر کا ایک مراد زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، مائیں بہنیں سر ننگے ہیں، بچے تشنہ لب ہیں، اور چہروں پر گرد ہے اور چاروں طرف رقص و سرور کی محفلیں ہیں، ڈھول بجائے جا رہے ہیں. رسول اللہ کی دختر، علی کی دختر، فاطمہ کی بیٹیاں ارے ننگے سر دربار میں داخل ہو رہی ہے. فرمایا ہم دربار میں داخل ہوئے. جب ہم دربار میں داخل ہوئے تو دربار میں ایک نیا منظر ہے. عمر سعد غرور و تکبر کے ساتھ لہجہ کبریائی کے ساتھ تخت نشین ہے. بار بار اس نے پوچھنا شروع کیا ہاذہی، یہ کون، یہ کون، یہ کون. امام فرما رہے تھے کہ جیسے ہی اس نے انگلی اٹھا کے پوچھنا شروع کیا ایک دم میری نظر اپنی پھوپھی پر پڑی. میری پھوپھی کا قد بلند تھا. میری پھوپھی نے سب کو جمع کیا اور بار بار گھٹنیوں بیٹھ جایا کرتی تھی. اس نے پوچھا یہ جو حلقہ یہ عورتوں میں کھڑی ہے یہ بلند عورت، اس کا نام کیا ہے؟ فرمایا جیسے ہی اس نے میری پھوپھی کا نام لیا میری پھوپھی کا جسم کانپنے لگا. میری پھوپھی کا جسم کانپنے لگا. ایسے ہی میں نے کہا واہ ہو تجھ پر اے ابن مرجانہ کی اولاد، تو جانتا ہے کون ہے؟ ارے یہ فاطمہ کی بیٹی ہے، یہ رسول کی بیٹی ہے. میں کہہ رہا تھا اور میں نے دیکھا میرے پھوپھی پہ غش آ گیا. ارے میری پھوپھی گرنے لگی. فرمایا واہ محمدہ، واہ علیہ، تخت پر بیٹھا یہ ظالم کیسے جسارت کے ساتھ زینب زینب کہہ رہا. علی لعنۃ اللہ قوم الظالمین. پروردگار صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار قلب اطہر صاحب الزمان کو ہم سے راضی و خوشنود قرار دے. پروردگار ہمارے گھروں کو خانوادہ حسینی بننے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہمارے بزرگوں کو سنت و سیرت حضرت حبیب ابن مظاہر پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. فہم و فراست سے ہمارے دامن کوتا کو پر کر دے پروردگارا. اہل بیت علیہم السلام کی حقیقی معرفت و محبت سے ہمارے قلب کو پر فرما دے پروردگارا. مومنین کے درمیان، خاندانوں کے درمیان جو نفرتیں، عداوتیں، کدورتیں حضرت زہرا کے صدقے میں پروردگار مومنین کے درمیان محبت و مودت کو ایجاد فرما. ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما پروردگار. ہمارے گھروں کی حفاظت فرما. ہمارے دین کی حفاظت فرما. ہمیں فہم دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما پروردگارا. ہمارا خاتمہ بخشش، مغفرت، بالآخر شہادت پر قرار دے پروردگارا. اس مجلس کو قبول فرما پروردگارا اور ہمیں صاحب الزمان کی نظروں میں وجہی قرار دے پروردگارا. برخاتم الانبیاء محمد صلوات.
حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ایک منٹ یا حسین 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 حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل یا حسین 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 میرا سہر والا اکبر اکبر 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 میرا سہر والا اکبر زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سہر والا اکبر 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 لاش اکبر بے شاہ جب پہنچے دل کو ہاتھوں سے تام کر بولے تیری فرقان علی اکبر آگ دل میں میرے لگا دی ہے آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سہر والا اکبر 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 تو ہے کریے جوان ہے بیٹا باپ تیرا ضعیف ہے کتنا نور آنکھوں کا ہو گیا رخسار مجھ کو آتا نہیں نظر خیمہ لے کے خیموں میں جاؤں میں کیسے لے کے خیموں میں جاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سہر والا اکبر 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 جس نے 18 سال پالا تھا کیسے دیکھے گی وہ تیرا لاشا تیری شادی کا تھا جسے ارمان کیسے جھیلے گی وہ تیرا صدمہ ماں کو تیری بتا
اکبر میرا شہر والا اکبر اکبر میرا شہر والا اکبر بھائی بہنوں کا جب رشتہ جس کا ثانی کہیں نہیں ملتا کیونکہ سخیا نے یہ لکھا اکبر کہ دکیا کی لاج رکھ لینا مر گیا تو بتاؤ میں کیسے مر گیا تو اٹھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا شہر والا اکبر 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 میرا شہر والا اکبر لطف جی نے اب کہا اکبر دل سے اٹھتی ہے یہ فغا اکبر صبح عاشور دن جو تو نے پھول لائے گی وہ عزا اکبر تیری صورت بھلاؤں میں کیسے تیری صورت بلاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا شہر والا اکبر یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اللہم صلی علی محمد وآل محمد متوجہ زیارت زیارت آپ پڑھو السلام